मड़ादार चारों का ब्रेकअप माशमारा वशत कने चुकमा का पुत्रान कन गाय बलूचिस्तान गेश्तरे यूनिवर्सिटी के हस्ता जामियात के हस्ता माली बोरान शिकारा या असातिज़ा के हस्ते आहानी तनका यानी पगार आनी सैलरीज आनी मसला ही तो बस्तगे बाज़े रोचा मगंदगाएं के क्वेटा प्रेस क्लब देमा एहतजाज बोगा या तो कंप्यूटर्स और बलूचिस्तानी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के हस्ता एहतजाज कनगा जारशानी कनगा तो गपुत्रान बढ़ जाए ये वद्दा लाइन सरा में गुमा एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी सद डॉक्टर कलीमुल्लाह बड़ेज साहब अमरादारी कन गए आयोग गेशन कपुत्रान करें। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं, आपने टाइम निकाला है। तो डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं कि जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें या ब्यूटम्स की बात करें या बलूचिस्तान के जो दीगर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो माली बहरान का शिकार हैं, असातिज़ा और स्टाफ के तनख्वाहों का मसला है। तकरीबन दूसरा हफ्ता है, गुज़श्ता 10 दिन से ज़ायद का अरसा हो गया आप लोग क्वेटा प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज हैं। तो क्या वजह है कि सिर्फ बलूचिस्तान के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो माली मसाइल का शिकार हैं, वहाँ के प्रोफेसर साहिबान, वहाँ के असातिज़ा जो स्टाफ हैं मसाइल का शिकार हैं, जो मुल्क के बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं बलूचिस्तान के अलावा उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है? बिल्कुल, आपका शुक्रिया, आपने हमारे इशू को हाईलाइट किया। वस्ट टीवी का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपकी बात सही है कि यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, ब्यूटम्स और सूबे के दिगर जामियात, खासकर ये दो बड़ी जामियात के असातिज़ा और मुलाजमीन को सख्त माली बहरान का शिकार है। तनख्वाहें नहीं मिल रही है, वक्त पे नहीं मिल रही है। तीसरा महीना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के असातिज़ा और अफसरान और मुलाजमीन को माहाना तनख्वाहें और पेंशन की अदायगी मुमकिन नहीं है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि सूबाई गवर्नमेंट ने अपने जो इस साल का बजट पेश किया था, जो 950 अरब रुपए से ज़्यादा था, उसमें सिर्फ 5 अरब रुपए सूबे के तमाम जामियात के लिए यानी 11 फंक्शनल यूनिवर्सिटियों के लिए रखी है, जो इंतहाई नाकाफी है। हमारे 3000 टीचर्स है मुल्क सूबे भर की यूनिवर्सिटियों में, 5000 मुलाजमीन है और कोई 55,000 स्टूडेंट हैं। इनके लिए 5 अरब रुपए रखना इंतहाई नाकाफी है। सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के जो असातिज़ा और पेंशनर्स है उनके लिए साल के 3 अरब 60 करोड़ रुपए चाहिए। ब्यूटम्स के लिए 3 अरब रुपए चाहिए, लेकिन इन्होंने 5 अरब रुपए रखे हैं, जो सिर्फ दो यूनिवर्सिटियों के लिए काफी नहीं है। सूबाई गवर्नमेंट जो है गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। हमने उनसे बार बार रिक्वेस्ट की, मार्च अप्रैल मई में भी हम तनख्वाहों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर इन्होंने बेल आउट पैकेज देकर हमें ये यकीनी कराई कि आने वाले बजट में जो 2024-25 का इन्होंने पेश किया उसमें यूनिवर्सिटियों के रिक्वायर्ड जो अमाउंट है, जो 15 अरब रुपए वो रखेंगे और उसके बाद आप लोगों को तनख्वाह और उसका इशू नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती से पहले ही महीने जुलाई से लेकर अब तक असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम है, पेंशनर्स पेंशन से महरूम है। इस तरह के हालात में सूबे के बड़ी यूनिवर्सिटियों जब ये माली बहरान पे का सामना कर रही हो तो वहाँ स्टूडेंट पे भी इसके मनफी असरात है। स्टूडेंट भी आला तालीमी इदारों में फिर कम आते हैं कि उनके असातिज़ा को जब तनख्वाहें नहीं मिली तो उनका फ्यूचर भी सिक्योर नहीं होगा। इसी वफाकी गवर्नमेंट ने भी मुल्क भर के यूनिवर्सिटियों के लिए अपने 19,000 अरब रुपए के बजट में सिर्फ और सिर्फ 65 अरब रुपए जो है मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों के लिए रखी है। उस 65 अरब रुपए में भी 7 अरब रुपए हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद अपनी मराहत और तनख्वाहों के लिए लेती है। 58 अरब रुपए जो रह जाती है उसमें हमारे सूबे के 11 यूनिवर्सिटियों के लिए सिर्फ 3 अरब रुपए वो सालाना भेजते हैं, जो इंतहाई नाकाफी है। कम अज कम 500 अरब रुपए वफाकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों के बजट के लिए रखे, तब जाके यूनिवर्सिटियां जो है अपनी माली हालात जो है जो बहरान है उससे निकल सकेगी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब हम ये भी देखते हैं कि आपने इससे पहले भी एहतजाज किया, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई थी वो भी शदीद मुतासर रही। तो हुकूमत से, साबिका हुकूमतों से और मौजूदा हुकूमतों से आप लोगों की जो वज़ीर आला साहब से या गवर्नर साहब से मुलाकातें होती रही है, तो क्या हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए संजीदा नहीं है, या हुकूमत की भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं या कुछ माली मुश्किलात हैं जिसकी वजह से जो जामियात हैं बलूचिस्तान के वहाँ के मसाइल हल नहीं हो रहे? बुनियादी वजह क्या है? बिल्कुल, हमारी जो इनसे मुलाकातें हुई बजट से पेश होने से पहले वज़ीर आला साहब से, वज़ीर तालीम साहिबा से,
تو انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی، لیکن اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ دیکھیں ان کی جو بھی ایشوز ہے، لیکن بہرحال انہوں نے 18ویں ترمیم کے بعد یونیورسٹیوں کو اون کرنا ہی تھا، اپنی صوبائی ہائر ایجوکیشن کمیشن بنانا ان کو چاہیے تھا، اور ساتھ جو ہے بجٹ جو ہے جو یونیورسٹیوں کو ضرورت ہے وہ رکھنی چاہیے تھی۔ اب 5 ارب روپے 950 ارب روپے کے بجٹ میں انتہائی ناکافی ہے، اور ان کے پاس خود صوبائی گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس سرپلس بجٹ ہے۔ تو جس طرح دیگر سرکاری اداروں کے ملازمین کو تنخواہیں بر وقت ملتی ہے، سول سیکریٹریٹ کے ملازمین کو، گورنر سیکریٹریٹ، ہائی کورٹ کے، کالج کے ٹیچر، اسکول کے ٹیچر اور کئی ڈپارٹمنٹس ہے صوبائی حکومت کے اندر، ان کو جب تنخواہیں وقت میں ملتی ہے تو پھر ظاہر ہے یونیورسٹیوں کو بھی ان اساتذہ اور ملازمین کو تنخواہیں دینا ان کی ذمہ داری ہے، اور یہ ہمارا آئینی اور بنیادی حق ہے۔ یہ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے کہ ہمیں 1 مہینے کی تنخواہ دے کے پھر 2-3 مہینے جو ہے تنخواہیں نہ ہو۔ اس سے تعلیمی جو حالت ہے اس پہ بڑے منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ صوبہ ویسے بھی ہمارے صوبہ تعلیم کے میدان میں دیگر صوبوں سے پیچھے ہے، تو جس طرح سندھ کی حکومت نے اپنی یونیورسٹیوں کے لیے اس سال کے بجٹ میں 37 ارب روپے رکھے ہیں، ہمارے صوبائی حکومت جو ہے اپنے بجٹ میں 15 ارب روپے رکھتے تو اس کا بڑے بجٹ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ 100 ارب روپے تقریباً انہوں نے سیکیورٹی کے نام پہ فورسز کو کے لیے رکھے ہیں، لیکن تعلیم کے لیے انہوں نے بجٹ نہیں رکھا ہے۔ وفاقی حکومت بھی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور اس سال تو وفاقی حکومت نے صوبوں کو لکھا ہے کہ آنے والے سال میں وہ 65 ارب روپے جو دے رہے وہ بھی صوبوں کو نہیں دیں گے، اور صوبوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی HSC بنا لے۔ ہم صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی صوبائی ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا دے، اور ساتھ جو ہے 15 ارب روپے اس سال فوری طور پر ادا کرے، تاکہ یونیورسٹیوں کے اساتذہ، بیوٹمس کے ٹیچرز ہو یا یونیورسٹی آف بلوچستان یا دیگر لسبیلا یونیورسٹی کو بھی پرابلم ہے، تربت یونیورسٹی کے اساتذہ کو بھی پرابلم ہے، سردار بہادر خان وومین یونیورسٹی کو بھی تنخواہوں کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، اور خاص کر یونیورسٹی آف بلوچستان اور بیوٹمس تو سخت مالی بحران کے شکار ہے، جو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس نے ہر صورت میں اپنے یونیورسٹیوں کو مالی بحران سے نکالنے کے لیے 15 ارب روپے دینے ہوں گے، اور ساتھ جو ہے مستقل حل کے لیے اپنی صوبائی HSC بنانا وہ اب جو ہے انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو تعلیم کا شعبہ ہے بلوچستان میں وہ ہمارے جو اولین ترجیح ہے۔ گزشتہ دنوں جب اساتذہ کا عالمی دن تھا، انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا کہ ہم نوجوانوں کو آگے لانے کی کوشش کریں گے، ان کو تعلیم یافتہ بنائیں گے۔ تو بنیادی طور پر آپ لوگ جو بلوچستان یونیورسٹی کی بات کی جائے، ایک بہت ہی جو ہے بلوچستان کا پرانا یونیورسٹی ہے، وہاں ہزاروں طلباء اور طالبات جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح بیوٹمز میں جب آپ لوگوں کا مسائل حل نہیں ہوں گے یا آپ مالی بحران بد انتظامی کا شکار ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعلیمی سال متاثر ہوگی۔ کیا اس احتجاج کے دوران بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھائی متاثر ہے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا تعلیمی سال بھی جو ہیں وہ ضائع ہو رہا ہے؟ بالکل، ہم نے احتجاج کے باوجود اپنی کلاسیں جاری رکھی ہے، اپنا ایگزام کنڈکٹ کرایا ہے، انٹری ٹیسٹ ابھی ہمارے ہاں ہوا ہے۔ ہم نے کوئی کلاسوں اور ریسرچ سے اور آفیسز سے بائیکاٹ نہیں کیا۔ اس کے باوجود ٹیچرز کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھانا ہے، اس مشکل مالی بحران کے باوجود جہاں ہمیں 3 مہینے کی تنخواہیں نہیں مل رہی ہے، ٹیچرز کے گھروں میں فاقے پڑ چکے ہیں، اور وہ جو ہے قرض اور ادھار لے لے کے ان پہ بڑا مالی برڈن ہے۔ ہمارے بچوں کو نکالا جا رہا ہے، خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو، میڈیکل کی ہو، گھر میں ہو، فیملی میں ہو، تو اس کے لیے آپ یقین کریں ٹیچر کے پاس اکاؤنٹ میں 1 روپے بھی نہیں پڑے ہیں۔ اس مشکل حالات کے باوجود ہم کلاسیں بھی لے رہے سب، لیکن اس کے باوجود طلباء پہ منفی اثر اس لیے پڑا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا PhD ڈگری ہولڈر، پروفیسر، ڈاکٹر اپنی تنخواہوں کے لیے روڈوں پہ ہے، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اس کا بھی تعلیم سے دل جو ہے وہ آپ یقین کریں وہ دل برداشتہ ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان کیا کہ وہ نوجوانوں کو فوراً یونیورسٹیاں بھیجیں گے، اسکالرشپ پہ بھیجیں گے۔ ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے آپ نوجوانوں کو بھیج رہے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو آلریڈی ہم ٹیچرز ہیں جو فوراً ڈگری
لے کے پی ایچ ڈی باہر سے کر کے آپ اس کو کم از کم آسودہ حال بنائے، اس کی تنخواہوں کا بندوبست کرے. ہم کوئی مراعات نہیں مانگ رہے، ہم کوئی ایکسٹرا لگژری چیزیں نہیں مانگ رہے. جو تنخواہیں صوبائی حکومت نے اور مرکزی حکومت نے اپنے بجٹ میں اعلان کی ہے ہم وہ مانگ رہے ہیں جو ہمارا بنیادی حق ہے. یہاں سے آپ یقین کریں اب ٹیچر جو ہے جو استعفیٰ دینے پہ مجبور ہے، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر صوبائی گورنمنٹ نے ہماری تنخواہوں کا مکمل اور بروقت اور تنخواہوں کا بندوبست نہیں کیا تو ہم اساتذہ نے یہ مجبوراً یہ فیصلہ کیا کہ ہم اجتماعی طور پر بطور احتجاج استعفیٰ دیں گے کہ جب آپ کو اساتذہ کی سروسز درکار نہیں ہے، جو ایکسٹرا آرڈینری کوالیفائڈ پروفیسر ہے، تجربہ کار ہے، تو ہم مجبوراً استعفیٰ دینے پہ مجبور ہے. تو یہ ہم صوبائی حکومت سے کہتے ہیں، ریکویسٹ ہے، مطالبہ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ خدا را اپنے ٹیچرز کو اون کرے. جب آپ اپنے کوالیفائڈ ٹیچرز کو تنخواہ نہیں دے سکتے تو باہر جو ہے آپ نوجوانوں کو بھیج کے جب وہ فارغ ہوں گے آئیں گے تو وہ یہاں کہاں سرو کریں گے جب آپ یونیورسٹیوں میں تنخواہیں نہیں دے سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی ہی نے ایکٹ اور بل پاس کر کے نئی یونیورسٹیاں بنا رہے. بھلے آپ بنا لے، زیادہ بنا لے، لیکن جو یونیورسٹیاں ہیں آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے ان کو تو آپ اسٹریٹن کرے، ان کو پہلے آپ جو ہے فنڈنگ کرے. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے 2-3 سالوں میں 4-5 نئی یونیورسٹیاں بنائی ہے. یہ یونیورسٹیاں بنانے کا فیصلہ ٹیچر نہیں کرتے، صوبائی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ کرتے ہیں. ان کے لیے تو اگر وہ یونیورسٹیاں بنا رہے نئی ان کے بجٹنگ کا بھی بندوبست کرے. کم از کم تنخواہ جو بنیادی حق ہے اس کو تو ملنا چاہیے. آپ یقین کریں پچھلے کئی سالوں سے اساتذہ جو ہے پہلے اسکالرشپ پہ فورن جاتے تھے، وہاں پڑھ کے آتے تھے. اب نہ ان کے لیے اسکالرشپ ہے، نہ پوسٹ ڈاکٹری کے لیے اسکالرشپ ہے، نہ انڈیجینئس جو ملک کے اندر مختلف یونیورسٹیوں میں ان کو بھیجنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. تو ایک ڈیڈ لاک ہے. ٹیچر جو ہے بڑے آپ یقین کریں مایوس ہے، اور وہ اب جو ہے سمجھتے ہیں کہ ان کا ریوارڈ ان کو نہیں مل رہا، ان کی تنخواہیں نہیں مل رہی، تو وہ مجبوراً استعفیٰ دینے پہ بھی مجبور ہیں. اور کئی ٹیچر تو آلریڈی یونیورسٹیاں چھوڑ چکے ہیں. بیوٹا میں کم از کم 50 ٹیچر، ہماری یونیورسٹی آف بلوچستان میں 50 سے زیادہ ٹیچر دیگر یونیورسٹیوں میں ڈپوٹیشن پہ گئے، دیگر اداروں میں گئے. وہ کہتے ہیں کسی اور ادارے میں کم از کم تنخواہ تو وقت پہ ملے گی، اور فارن کنٹری جا کے وہ سیٹل ہو گئے. جبکہ اگر یہاں ان کی تنخواہیں وقت پہ ہو اور مکمل ہو تو وہ یہاں کمٹمنٹ کے ساتھ پڑھائیں گے اور اپنے نوجوانوں کو بہتر تعلیم دیں گے. جو اعلیٰ تعلیم کے دروازے اس پہ بند نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر کلیم اللہ بڑیچ صاحب، ٹائم نکالنا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. مردر چاروں کا پروفیسر ڈاکٹر کلیم اللہ بڑیچ صاحب کے ایک پروفیسر ہی چونکہ مگندگاہیں کے اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن جامعہ بلوچستان صدریں وستگیں بازیں ودنا بلوچستان یونیورسٹی کے ہستے مالی بوران شکار بتا ماضی احمد استا کے استاد یا اسٹاف کے ہستا وتی تنقانی عدم ادائیگی یا مالی بوران سوا احتجاج کو طے کرندے پدا کے ہستے بیوٹم سے بلوچستان یونیورسٹی پروفیسر احتجاج بریک کی ضروری پداش میں نیم کا کائیں گے شنگا پتران کریں.